بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم سامعین، آج جو ہمارا موضوع ہے اس ویڈیو کا، چونکہ ہمارا چینل معرفت حق کے ریلیٹڈ ہے، لیکن آج کی ویڈیو اس سے تھوڑی سی مختلف ہے۔ تو سامعین کرام سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ غور و توجہ سے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں، اس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ہمیں جانور کس طرح کا خریدنا چاہیے۔ کوئی عیب والا ہے تو اس کو کس حد تک ہے تو وہ خرید لیں، اگر اس حد سے زیادہ ہے اس میں عیب تو وہ نہ خریدیں۔ تو توجہ اور غور سے ملاحظہ فرمائیں۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ سامعین کرام، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عید قرباں یعنی کہ عید الاضحیٰ بالکل اس کی آمد ہے، اور آپ اپنے دائیں بائیں اس کا منظر دیکھ رہے ہوں گے اور جائزہ لے رہے ہوں گے کہ لوگ قربانی کے لیے دھڑا دھڑ جانوروں کی خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ اور دیکھنے والی یہ بات ہوتی ہے کہ اگر کسی جانور میں کوئی عیب ہے تو وہ جانور قربانی کے قابل نہیں ہوگا، تو اس کی بھی ایک حد مقرر ہے۔ اگر کوئی جانور اس مقررہ حد سے کم عیب ہے تو وہ جانور قربانی کے قابل ہوگا، لیکن اگر اس مقررہ حد سے اس کا عیب کچھ زیادہ ہے تو وہ جانور قربانی کے قابل نہیں ہوگا۔ تو آپ اس ویڈیو میں آپ یہ جاننے کہ کون سا عیب کس حد تک ہو تو وہ جانور قربانی کے لیے جائز ہے، اور کتنی حد تک ہو تو وہ قربانی کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے قربانی کا حکم ہے، ہمارے لیے جو سنت ابراہیمی خلیل اللہ علیہ السلام ہم ادا کرتے ہیں، تو اس میں جو جانور ہم خریدتے ہیں اس میں سے جو عیب والے جانور ہیں، ظاہر ہے کہ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ جس جانور میں کوئی عیب ہو وہ جانور قربانی کے لیے موزوں نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا عیب کسی جانور میں کس حد تک ہے تو وہ قربانی کے لیے ممنوع ہوگا، اور کوئی عیب کس حد تک ہے تو وہ جائز ہوگا۔ سب سے پہلے ہم آنکھ کے متعلق جانتے ہیں کہ آنکھ ایک بہت اہم موضوع ہے۔ اگر کوئی جانور دونوں آنکھوں سے اندھا ہے تو ایسا جانور قربانی کے لیے ممنوع ہے۔ اگر ایک آنکھ سے اندھا ہے تو پھر بھی ایسا جانور قربانی کے لیے ممنوع ہے۔ اگر پیدائشی آنکھیں نہ ہوں تو پھر بھی ایسا جانور ممنوع ہے۔ ایک تہائی یا اس سے زائد موتیا ہو تو ایسا جانور بھی ممنوع ہے۔ ایک تہائی سے کم موتیا ہو تو ایسا جانور قربانی کے لیے جائز ہوگا، اور اگر بینگا ہے تو وہ بھی جانور قربانی کے لیے جائز ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر اس جانور کو دن میں نظر آئے اور رات کو نظر نہ آئے تو ایسا جانور بھی جائز ہوگا۔ اس کے بعد ہم ناک کے متعلق دیکھتے ہیں کہ اگر ناک ایک تہائی یا اس سے زائد کٹی ہوئی ہو تو ایسا جانور قربانی کے لیے ممنوع ہے، اور ایک تہائی سے کم کٹی ہوئی ہو تو ایسا جانور جائز قرار دیا جائے گا۔
ابھی کان کے متعلق ہم جاننا چاہیں گے کہ کان اگر پیدائشی طور پر دونوں کان نہ ہوں تو ایسا جانور قربانی کے لیے ممنوع ہے۔ اگر کانوں میں 1/3 یا زائد سوراخ ہو تو ایسا جانور بھی قربانی کے لیے ممنوع ہوگا۔ اگر 1/3 یا اس سے زائد کٹا ہوا ہو تو ایسا جانور بھی ممنوع ہوگا۔ 1/3 سے کم اگر سوراخ ہو اس کے کان میں تو ایسا جانور جائز ہوگا۔ 1/3 سے کم کٹا ہوا ہو تو وہ بھی جائز ہوگا۔ کان کو اگر داغا گیا ہو تو وہ بھی جائز ہوگا۔ کان چھوٹے ہوں تو وہ بھی جانور جائز ہوگا۔ لمبائی میں اگر کان چرا ہوا ہو تو ایسا جانور قربانی کے لیے مکروہ قرار دیا جاتا ہے۔ تو اگلی یا پچھلی طرف سے کٹ کر لٹکا ہوا ہو تو ایسا جانور بھی مکروہ قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم سینگ کے بارے میں بتانا چاہیں گے کہ سینگ ایک یا دونوں جڑ سے ٹوٹ جائیں اور گودا نظر آنے لگے تو ایسا جانور قربانی کے لیے موزوں نہیں ہوگا، ایسا جانور قربانی کرنا ممنوع ہے۔ اور اگر جڑ سے ٹوٹے مگر گودا نظر نہ آئے تو ایسا جانور جائز ہوگا۔ پیدائشی ایک یا دونوں سینگ نہ ہوں تو ایسا جانور بھی قربانی کے لیے جائز ہوگا۔ 1/3 سے کم یا زائد کٹا یا ٹوٹا ہوا ہو تو ایسا جانور بھی جائز ہے۔ اس کے بعد ہم دانت کے بارے میں بتانا چاہیں گے کہ دانت اگر تمام دانت گر جائیں تو ایسا جانور قربانی کے لیے ممنوع ہے۔ اگر کچھ دانت گر جائیں اور کھا نہ سکے تو ایسا جانور بھی قربانی کے لیے ممنوع ہے۔ اگر پیدائشی دانت نہ ہوں اور کھا بھی نہ سکے تو ایسا جانور بھی قربانی کے لیے ممنوع ہوگا۔ اور اگر پیدائشی دانت نہ ہوں یا کچھ اگر گر جائیں اور وہ کھا سکتا ہو تو وہ جانور جائز ہوگا۔ ابھی زبان کے بارے میں ہم بتائیں گے کہ گائے بھینس کی زبان نہ ہو اور کھا نہ سکے تو ایسا جانور قربانی کے لیے ممنوع ہے۔ اور گائے بھینس کی زبان 1/3 یا زائد کٹ جائے اور کھا نہ سکے تو ایسا جانور بھی ممنوع ہے۔ اس کے علاوہ گائے بھینس کی زبان 1/3 سے کم کٹی ہو تو وہ جانور قربانی کے لیے مکروہ قرار دیا جاتا ہے۔ اور گائے بھینس کی زبان نہ ہو یا کٹ جائے اور وہ کھا سکے تو ایسا جانور جائز ہوگا۔ بھیڑ بکری کی زبان نہ ہو تو وہ قربانی کے لیے جائز ہوں گے۔ اس کے بعد ہم تھن کے بارے میں بتائیں گے کہ تھن گائے بھینس اونٹنی کے 2 تھن نہ ہوں یا 2 تھن ضائع ہو جائیں یا 2 تھن کا دودھ خشک ہو جائے تو ایسا جانور قربانی کے لیے ممنوع ہے۔ گائے بھینس اونٹنی کا 1 تھن نہ ہو یا ضائع یا خشک ہو تو ایسا جانور قربانی کے لیے جائز ہوگا۔ بکری اور بھیڑ کا 1 تھن نہ ہو یا 1 تھن ضائع ہو جائے یا 1 تھن کا دودھ خشک ہو جائے تو ایسا جانور بھی قربانی کے لیے ممنوع ہے۔ اور گائے بھینس اور اونٹنی کے 2 تھنوں کی کھنڈیاں یا
भेड़ बकरी के एक थन की खंडी न हो तो ऐसा जानवर भी कुर्बानी के लिए ममनू है। और गाय भैंस ऊँटनी के एक थन की खंडी न हो तो वो जानवर कुर्बानी के लिए जायज़ करार दिया जाता है। और इसके बाद हम टांग के बारे में जानते हैं कि एक टांग कटी हो या ज़्यादा कटी हो तो ऐसा जानवर कुर्बानी के लिए ममनू है। लंगड़ा हो और पाँव पर जोर न दे सके तो ऐसा जानवर भी कुर्बानी के लिए ममनू होगा। लंगड़ा हो मगर पाँव पर जोर देकर चल सके तो ऐसा जानवर कुर्बानी के लिए जायज़ करार दिया जाता है। इसके बाद हम दुम के बारे में बताना चाहेंगे कि पैदाइशी दुम न हो या एक ताही या ज़ायद कटी हो तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है, वो ममनू करार दिया जाता है। तो एक ताही से कम कटी हो तो ऐसा जानवर जायज़ है। अभी खाए के बारे में बताना चाहते हैं कि पैदाइशी एक हो एक ना हो या दानू बाद में कट जाएं तो ऐसा जानवर जायज़ होगा। इसके अलावा भी मुख्तलिफ वजूहात हैं जो और किस्म के भी, मसलन अगर एक जानवर खारिश ज़दा हो लेकिन वो मोटा ताज़ा हो तो वो जानवर जायज़ होगा। और खारिश ज़दा दुबला पतला जानवर अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो तो वो जानवर कुर्बानी के लिए ममनू है। और दुबला पतला जिसकी हड्डियों में गोदा ख़त्म हो, मतलब पुराना जानवर हो, तो ऐसा जानवर भी ममनू है। खांसी लगी हो तो वो जानवर जायज़ होगा। खनसी यानी हिजड़ा जानवर ममनू है। बीमार जिसकी बीमारी ज़ाहिर हो वो भी ममनू करार दिया जाता है। गबन जिसके बच्चे की पैदाइश करीब हो ऐसा जानवर मकरू के ज़मरे में आता है कि वो कुर्बानी करना मकरू है। जिसके जिस्म पर कोई ज़ख़म हो तो ऐसा जानवर जायज़ होगा। जिसके जिस्म से ऊन मूंड ली गई है तो वो जानवर भी जायज़ होगा। दिमाग अगर किसी जानवर का हिल जाए मगर घास खाए या मोटा ताज़ा हो तो वो जानवर भी जायज़ है। तो अब हम जो कुर्बानी की अहमियत है इसके बारे में बताएंगे कि ये कुर्बानी हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत है इसका हम अदायगी करते हैं तो अल्लाह ताला हमें शरीयत मुतहरा के मुताबिक इस पे अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।